بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل میم بے خالد صاحب کی کتاب قدرت اللہ شاہ کے ساتھ ایوان صدر میں 16 سال کا پہلا باب پڑھ کر سنایا تھا آپ کو. غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ اس کا ایک تمہیدی حصہ تھا وہ رہ گیا. وہ میرے خیال میں ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر جنرل غلام محمد کے ساتھ انہوں نے کام کا آغاز کیا تھا. اس کا تھوڑا سا تعارف انہوں نے کرایا, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. پھر پہلا باب, شاید یہ کچھ طویل ہو جائے قدرے, لیکن زیادہ نہیں, بہت طویل نہیں ہے. لاہور کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہونے والا غلام محمد بچپن میں شاید گامہ کہلاتا ہوگا, کیونکہ لاہور کے اکثر غلام محمد گامے اور معراج الدین ماجھے کہلاتے ہیں. اہل زبان کے ہاں جن لوگوں کو ایرے غیرے نتھو خیرے کہا جاتا ہے, لاہور والے انہیں محاورتاً ماجھے اور گامے کہتے ہیں. ماجھے گامے میں کوئی اور خوبی ہو یا نہ ہو, ایک خوبی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے, یعنی دبنگ اور دلیر ہوتے ہیں. اگر کوئی بزدل ہے تو پھر وہ گامہ ماجھا ہرگز نہیں ہو سکتا. ایرے غیرے نتھو خیروں کو کب کسی نے پوچھا ہے کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے, ڈاکٹر, انجینئر؟ بالکل یہی سلوک ماجھے گاموں کے ساتھ ہوتا ہے. پھر بھی بقول سعدی شیرازی ہر بیشہ گماں مبر کے خالیست شاید کہ پلنگ خفت باشد. ماجھے گاموں میں کوئی نہ کوئی دانہ کام کا نکل ہی آتا ہے. جیسے کہ مشہور زمانہ گامہ رستم زواں, وہ تو خیر عین شباب میں محض جسمانی طاقت کے بل بوتے پر رستم زواں بنے, مگر ہمارے غلام محمد کو خاصے پاپڑ بیلنا پڑے. وہ اپنی فطری صلاحیتوں کے باوجود پہلے گامے سے غلام محمد, اس کے بعد جی ایم, پھر ایف ایم یعنی فائنانس منسٹر, اور بڑھاپے میں جا کر جی گورنر جنرل بن سکے. 5 قسطوں میں شخصیت کی تکمیل ہوئی. جی ایم کی جوانی کے کئی قصے مشہور ہیں. مثال کے طور پر انگریزی عہد میں آپ ریلوے اسٹیشن میں اکاؤنٹس آفیسر تھے کہ ان کے مشورے پر اسپیشل ٹکٹ چیکنگ سٹاف کی بھرتی کا کام ان کے سپرد کیا گیا. روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے اخبارات میں اشتہار دیا کہ امیدوار فلاں دن انٹرویو کے لیے حاضر ہو جائیں. مقررہ دن پہ ضرورت سے کہیں زیادہ امیدواروں کا مجمع لگ گیا. آپ کمرے سے باہر نکلے, پہلے سب امیدواروں کو قطار میں کھڑا کیا, پھر حکم دیا مسلمان امیدوار ایک طرف کھڑے ہو جائیں. جب مسلمان علیحدہ کھڑے ہو گئے تو اعلان کیا غیر مسلم جا سکتے ہیں. بھرتی مکمل ہو گئی. انگریز کا دور حکومت تھا. ایک واویلا مچ گیا. ہندوستان کے صوبہ یو پی میں جہاں یہ ڈرامہ کھیلا گیا, ہندو پریس میں زبردست اداریے لکھے گئے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا, مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا. جی ایم نے ریلوے میں مسلمانوں کا کوٹا پورا کرنے کا جواز پیش کر کے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو نوکریاں دلوا دیں. دوسری جنگ عظیم کے دوران گورنمنٹ آف انڈیا کی واٹر سپلائز ڈپارٹمنٹ میں جوائنٹ سیکرٹری تھے. ماتحت افسروں کے منہ پر فائلیں مارنا اور کمرے سے نکال دینا ان کے لیے معمول کی بات تھی. اس سلسلے میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی میں کوئی تمیز نہیں رکھی جاتی تھی. انگریز افسر بھی زد میں آ جاتے, مگر جنگ اس قدر خطرناک صورتحال اختیار کر چکی تھی اور وار سپلائز کا معاملہ اتنا اہم تھا کہ جی ایم جیسا مستعد اور برق رفتار سول سرونٹ نہ صرف گوارا بلکہ ناگزیر تھا. جنگ کے اختتام پر جی ایم کی قابلیت کی شہرت انہیں حیدرآباد دکن لے گئی, جہاں نظام دکن کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے نہ صرف مالی امور بلکہ ریاست حیدرآباد کی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے. 1946 میں عبوری حکومت میں شمولیت کے لیے, یہ مسلم لیگ اور کانگریس پہ مشتمل تھی, کچھ اور لوگ بھی تھے. 1946 میں عبوری حکومت میں شمولیت کے وقت قائد اعظم کا مسلم لیگ کے لیے وزارت خانہ پر اصرار غلام محمد کے مشورے پر تھا. چودھری محمد علی کوئی کام سونپا گیا تھا بیسیکلی, اور لیاقت علی خان وزیر خزانہ بنے تھے, اور یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے پاکستان بن سکا, کیونکہ انہوں نے ایسا کردار ادا کیا کہ کانگریسی زچ ہو گئے.
بر عظیم کی تقسیم کے وقت ٹاٹا انڈسٹریز سے منسلک تھے اور 10,000 روپے ماہوار وصول کرتے تھے. 10,000 روپے ماہوار. میرا خیال ہے 1 تولہ سونے کی قیمت 30 روپے سے زیادہ نہیں ہوگی. تقسیم کے وقت ٹاٹا نے 20,000 روپے ماہوار کی پیشکش کی. جب پاکستان بن چکا اور پاکستان انڈیا وجود میں آ چکے، ٹاٹا نے 20,000 روپے ماہوار کی پیشکش کی. بمبئی کے پارسی سیٹھ سر ہومی موڈی نے بڑی ترغیب دی، مگر غلام محمد نے قائد اعظم کی دعوت پر 3,000 روپے ماہوار کے مملکت خدا داد پاکستان میں وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھال لیا. بھارت نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کا سارا اثاثہ روک لیا. 80 کروڑ روپے تھے، آج کے حساب سے وہ 2-3 بلین ڈالر کے قریب بنتے ہیں. آنے والے مسلمان اپنی تمام تر پونجی بھارت چھوڑ آئے تھے اور جانے والے ہندو سکھ اپنی بیشتر جائیداد منقولہ ساتھ لے گئے. وہ چیز جو لے جائی جا سکتی اسے منقولہ کہا جاتا ہے. دنیا بھر کے ماہرین اقتصادیات پاکستان کی اقتصادی صلاحیتوں کے منکر تھے. غلام محمد نے جو جی ایم سے ایف ایم بن چکے تھے، اپنے پہلے ہی بجٹ سے پاکستان کی اقتصادی توانائی ثابت کر دکھائی. قائد اعظم وزارت خزانہ کے لیے اپنے انتخاب پہ فخر کرتے تھے. طبیعت کی تیزی اور سخت محنت کی وجہ سے فشار خون میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا. بلڈ پریشر، فشار خون کہتے ہیں بلڈ پریشر کو. نتیجتاً فالج کے پے در پے حملے ہوئے، زبان میں لکنت آ گئی اور چال میں لنگ. ڈاکٹروں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا. دریں اثنا قائد ملت لیاقت علی خان شہید ہو گئے. خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل سے وزیر اعظم بن گئے اور غلام محمد کو ان کی بے انتہا خدمات کے صلے میں گورنر جنرل بنا دیا گیا، اور یوں وہ ایف ایم سے جی کہلانے لگے، گورنر جنرل. پاکستان کی تاریخ سے باخبر لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں چودھری محمد علی کی وزارت عظمیٰ کے زمانے میں پاس ہوا اور پاکستان اسلامک ریپبلک بنا. اس سے قبل ہم تاج برطانیہ سے منسلک رہے اور ملک کا سربراہ گورنر جنرل کہلاتا رہا، جس کے تقرر کی منظوری لندن سے آیا کرتی. چنانچہ قائد اعظم خواجہ ناظم الدین، غلام محمد اور کچھ مدت کے لیے اسکندر مرزا گورنر جنرل کہلائے، جنہیں وائسرائے ہاؤس دہلی سے آیا ہوا عملہ لاٹ صاحب اور ایچ ای یا ہز ایکسیلنسی کہتا تھا. 23 اگست 1952 کو جب میں نے گورنر جنرل کے پرسنل اسسٹنٹ پی اے کی حیثیت سے ڈیوٹی کے لیے رپورٹ کیا تو سیکرٹری ٹو ایچ ای مسٹر کے ایچ اسلام کے ذریعے لاٹ صاحب کو حکم ملا کہ یوسف پیرزادہ صاحب کے سامنے بیٹھ کر کام دیکھتا رہوں، جو اپنی خواہش پر وزارت خزانہ میں واپس جا رہے تھے اور جن کی جگہ میرا تقرر ہوا تھا. کچھ روز بعد کاغذات اور فائلیں پڑھنے کی اجازت ملی. یوسف پیرزادہ کی میز پر تین قسم کے ٹیلی فون تھے. سرخ رنگ کا ٹیلی فون جس کے ایک طرف سرخ رنگ کا بلب لگا تھا گورنر جنرل سے رابطے کے لیے مخصوص تھا. پہلے روز جب اس ٹیلی فون کی مدھم سی گھنٹی بجی اور سرخ بلب روشن ہوا تو پیرزادہ صاحب نے اچھل کر سگریٹ بجھایا اور ریسیور اٹھا کر یس سر کہنا شروع کیا تو میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا. بات ختم ہونے پر ریسیور رکھ چکے تو میں نے عرض کیا، پیرزادہ صاحب ایشٹرے آپ کے سامنے پڑی تھی، پھر آپ نے سگریٹ قلمدان میں رکھی ہوئی دوات میں کیوں بجھا دیا اور اپنی انگلیاں گندی کیں؟ پیرزادہ صاحب نے میری طرف دیکھا، نظریں جھکائیں اور بولے، صبر کرو، خود بخود سمجھ جاؤ گے، جس تن لاگے سو تن جانے. قریب ہی چپراسی کھڑا تھا. حضور، جب بھی لاٹ صاحب کا ٹیلی فون آتا ہے یا وہ کمرے کے سامنے برآمدے سے گزرتے ہیں تو صاحب گھبرا کر سگریٹ کو اکثر دوات میں بجھا دیتے ہیں. میں دن میں کئی بار دوات کو صاف کر کے سیاہی بدلتا ہوں. ریلوے بورڈ کو خیر بات کہہ کر گورنر جنرل کے پرنل سٹاف میں شمولیت میرے لیے باعث افتخار تھی، مگر روز اول ہی مجھے ایک انجانے خوف نے آ لیا. میں نے دیکھا کہ سٹاف کا ہر ممبر گھبرایا ادھر سے ادھر یوں بھاگتا پھرتا جیسے کوئی ان کے تعاقب میں ہو.
گفتگو رازدارانہ انداز میں سرگوشیوں کے ذریعے ہوتی. عجیب پراسرار ماحول تھا. اپنی ہی آواز سے ڈر لگتا اور ٹیلی فون کی گھنٹی دہشت میں اضافے کا باعث بنتی. کچھ دن قبل میں اپنی تقرری کے سلسلے میں گورنر جنرل سے انٹرویو کے دوران مل چکا تھا. کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے مسکرا کر اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھ جانے کو کہا. میرے بیٹھنے سے پہلے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی. آپ کا نام، باپ کا نام، کالج، پروفیسروں کے نام، مضامین. باپ دادا کیا کرتے تھے؟ بتایا طبیب تھے، حکمت کیا کرتے. پوچھا طبیب کیوں تھے؟ حکمت کیا ہوتی ہے؟ کتنے بہن بھائی ہو؟ شادی شدہ ہو؟ بچے کتنے ہیں؟ بتایا کہ بچہ بھی کوئی نہیں. تو مسکرا کر پوچھا بیویاں کتنی ہیں؟ اس عجیب سوال پر جب میں مسکرایا تو سنجیدہ ہو گئے، جیسے کچھ یاد آ گیا ہو. اس وقت میں ان کی اچانک تبدیلی مزاج کو بالکل نہ سمجھ سکا، مگر کچھ روز کے بعد پتہ چل گیا کہ لاٹ صاحب اپنے سٹاف سے کسی کو بھی بے تکلف ہونے کی اجازت نہ دیتے تھے. اور میں تو ابھی سٹاف ممبر بھی نہ تھا، صرف امیدواروں کی فہرست میں شامل تھا. پیرزادہ صاحب مختصر جسم و جان کے مالک، شکل و صورت سے متشرع اور بڑے نیک سیرت آدمی تھے. انہوں نے بڑی شفقت سے مجھے کام سمجھانا شروع کیا. وہ مجھے کام سمجھا کر جلد جلد چھٹکارا پانا چاہتے تھے. 2 ہفتے یوں گزر جانے کے بعد انہوں نے گورنر جنرل صاحب سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی تو لاٹ صاحب کی طرف سے میری طلبی ہوئی. میں نے دروازے کو آہستہ سے ناک کیا تو کان میں آواز پڑی، کم ان. دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو آواز آئی، سٹ ڈاؤن. دروازے اور لاٹ صاحب کی میز کے درمیان 10-12 قدم کا فاصلہ تھا. میں نے سلام کیا اور شاید ایک ہی جست میں، اب ٹھیک سے یاد نہیں، میز کے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش میں تھا کہ آواز آئی، کم ہیئر. نظر اٹھا کر دیکھا تو گورنر جنرل کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے اور اپنے قریب والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے. بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے. ان کے تنفس کے ساتھ الائچی کی خوشبو بھی الائچی کی خوشبو نہ رہی تھی. کرخت لہجے میں نام پوچھا، حالانکہ پہلے سے جانتے تھے. صرف مجھے دہشت زدہ کر کے میرے ہوش و حواس کی پیمائش مقصود تھی. پھر میز کے دروازے سے ایک ٹائپ شدہ خط نما چیز نکالی جسے میرے ہاتھ میں تھما کر گرجے، What is this? Tell me in 2 minutes. یہ سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ گئے اور آخری لفظ کے ساتھ ہی میرے ہاتھ سے کاغذ دبوچ کر واپس میز کی اسی دراز میں رکھ لیا اور اپنی شہادت کی انگلی سے نشانہ بناتے ہوئے فرمایا، You are wasting my time. You can go. اٹھ کر کمرے سے باہر نکلنے لگا تو راستہ سجھائی نہ دیتا تھا. اپنے کمرے میں واپس آ کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. پیرزادہ صاحب میرا چہرہ پڑھ چکے تھے. اتنے میں لاٹ صاحب کا بلاوا آ گیا اور وہ سگریٹ کو دوات میں جھونک کر نکل بھاگے تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. تمام رات کٹی دل سے گفتگو کرتے. مجھے 1 ہفتہ مزید مطالعہ کرنے کا حکم موصول ہوا. پھر 1 اور ہفتہ کا اضافہ ہوا. بالآخر پورے 1 ماہ کے بعد پیرزادہ صاحب نے چارج میرے سپرد کیا. صوفہ پر بیٹھ کر سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیے. دوات اور ایشٹرے میں تمیز کرنا ان کے لیے اب آسان ہو گیا تھا، جیسے کوئی آئی سائٹ بحال ہو گئی ہو، جیسے نظر بحال، آنکھوں کی نظر بحال ہو گئی ہو. مجھ سے بغل گیر ہو کر ڈھیروں دعائیں دیں اور ٹوپی سر پر رکھ کر رخصت ہو گئے. دل چاہا کہ انہیں کہوں، مینوں بھی لے چل نال وے، مینوں ہی لے ونج اپنے نال ٹکٹاں 2 لے لے. خوف جو ابتدا میں غالب آ گیا تھا بتدریج کم ہوتا گیا. خود اعتمادی رفتہ رفتہ بحال ہونے لگی. پوری بحالی یا آباد کاری میں تو کچھ وقت لگا. لاٹ صاحب کی زبان میں لکنت کی وجہ سے ان کی گفتگو کو سمجھنا جتنا پہلے مشکل تھا اب ویسا مشکل نہ رہا. ہونٹوں کی کپکپاہٹ کو دیکھ کر اور زبان کی بڑبڑاہٹ سن کر فکرے مرتب کرنا آ گئے. کیڑے مکوڑوں جیسی تحریر کو مناسب الفاظ میں تبدیل کرنا سیکھ لیا.
لاٹ صاحب کے مزاج کی تلخی سے الجھن پیدا ہونا کم ہوتی گئی، بلکہ آہستہ آہستہ میٹھے درد کی طرح لطف آنے لگا۔ دفتر میں خسرو نام کا ایک اردو ٹائپسٹ تھا جو دفتری کاغذات کے علاوہ گورنر جنرل صاحب کے اردو خطوط ٹائپ کیا کرتا، ادھیڑ عمر کا اور تمباکو والا پان کھانے کا عادی، اس لیے ہونٹوں کو سختی سے دبائے رکھتا۔ بات چیت کے لیے بڑی احتیاط کے ساتھ منہ اونچا کر کے تھوڑی سی زبان کھولتا۔ ایک روز گورنر جنرل نے بلا لیا، کیونکہ اس کے بیٹھنے کی جگہ سیکریٹریٹ بلاک میں قدرے دور تھی، آنے میں تقریباً 5 منٹ لگ گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، گورنر جنرل نے چیخ کر کہا، کوئک! بیچارے کا سانس پہلے ہی پھولا ہوا تھا، گھبرا کر پھسلا اور منہ کے بل گرا۔ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے سمجھا بچا کھچا پان تلاش کر رہا ہے، مگر وہ سامنے کے 2 دانت ڈھونڈ رہا تھا جو نکلی تھے۔ کہتے ہیں کہ انسان واحد جاندار ہے جو ہنستا ہے، کیونکہ وہ اتنے شدید مصائب جھیلتا ہے کہ اسے ہنسی ایجاد کرنا پڑی۔ انسان ہونے کے ناطے سے ہماری بھی یہی مجبوری تھی۔ غلام محمد کی مطلبہ مزاجی سے مزاح کی گنجائش نکل آتی۔ جس دن لاٹ صاحب کی طبیعت ناساز ہوتی یا ان کی کسی نجی مصروفیت کی وجہ سے ہماری چھٹی ہوتی تو سارا دن اداسی میں بیت جاتا۔ چائے کافی کے دور یا گپ شپ سب بے لطف اور بقول شاعر فسردہ دل ہیں بہت آج تیرے دیوانے۔ اگر صورتحال نارمل ہوتی، یعنی لاٹ صاحب معمول کے مطابق ٹھیک ٹھاک ہیں، اسٹاف اپنی باری بھگت رہا ہے، طبیعت حشاش بشات رہتی، گویا اس دیوانہ کا دیوانہ نہ شد۔ ایسا دیوانہ کہ دیوانہ نہیں ہے۔ خدا مغفرت کرے مرحوم منظور الہی، یہ بہت مشہور منظور الہی ہیں جن کی نثر جو ہے وہ 200 سال کی بہترین نثر میں سمجھی جاتی ہے۔ ان کی کتابیں پڑھی ہے منظور الہی مرحوم کی۔ مرحوم منظور الہی ہاؤس ہولڈ کے انچارج یعنی کنٹرولر تھے۔ سب سے پہلے صبح کے ناشتے کے موقع پر لاٹ صاحب کو سلام کرتے، پھر نیچے آتے اور میرے کمرے میں بیٹھ کر سگریٹ کے کش لگاتے۔ میرا کمرہ ایسی جگہ تھا جہاں سے ہر آتا جاتا دور سے دکھائی دیتا۔ منظور صاحب مسکراتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوتے اور پہلا فکرہ عموماً یہ ہوتا، یار بڈھا آج پھر چڑھ گیا، یعنی بوڑھا آج پھر بگڑ گیا۔ باقی تفصیل وقفے چڑھ گیا، یار بڈھا آج پھر چڑھ گیا۔ باقی تفصیل وقفے سے سناتے اور یوں ہم دونوں میں تفصیلات کا تبادلہ ہوتا۔ وہ آج کی تازہ خبر، گزشتہ کل والی گفت و شنید کی تفصیل بیان کرتے۔ اتنے میں لاٹ صاحب آتے دکھائی دیتے اور منظور صاحب پچھلے دروازے سے نکل کر روپوش ہو جاتے۔ حالات سے سمجھوتے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ گورنر جنرل صاحب نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کاکول میں سلامی لینا تھی۔ کراچی سے راول پنڈی تک کا سفر گورنر جنرل کے خصوصی طیارے وائکنگ سے تھا اور راول پنڈی سے ایبٹ آباد بدریہ کار جانا تھا۔ طیارے نے کراچی سے پرواز کی تو لاٹ صاحب نے یاد فرمایا کہ کاکول میں کرنے والی تقریر لکھنا تھی۔ جہاز کے اس کیبن میں آمنے سامنے 4 نشستیں تھیں۔ ایک پر لاٹ صاحب، خود ان کے سامنے والی نشست پر گورنر جنرل کے ذاتی معالج کرنل سرنور کی بیگم صاحبہ تشریف فرما تھیں۔ میرے لیے بیٹھنے کی کوئی نشست نہ تھی۔ میں نے 2 تکیے فرش پر بچھائے اور ڈکٹیشن لینا شروع کی۔ جہاز کی گونج اور لاٹ صاحب کی بڑبڑاہٹ گڈمڈ ہو رہی تھی۔ لاٹ صاحب کو ٹوکنا آ بیل مجھے مارنے کے مترادف تھا۔ الٹی سیدھی لکیروں سے شارٹ ہینڈ کاپی کے 15-20 صفحے بھر لیے۔ اتنا کچھ سمجھ میں آ سکا کہ تقریر میں سیلاب کے دنوں میں فوج کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، کیونکہ دریائے راوی میں سیلاب آیا تھا جس سے لاہور کا مصری شاہ کا علاقہ ڈوب گیا تھا اور فوج نے سیلاب زدگان کی مدد کی تھی۔ تقریر لکھانا مکمل کی تو فرمایا، سیکرٹری صاحب کو سنا دو۔ سیکرٹری ٹو اے جی رضا CSP پچھلے کیبن میں تشریف فرما تھے۔
ان کے علاوہ ملٹری سیکٹری، ADC اور میری نشستیں تھیں۔ ہم دونوں لاٹ صاحب کو بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے آہستہ سے رضا صاحب کو بتایا، میرے پلے کچھ نہیں پڑا، میں بیٹھ کر خود تقریر بنا لوں گا، اس وقت صرف ہونٹ ہلاتے ہوئے صفحے پلٹتا جاؤں گا، آپ کہہ دیجیے گا تقریر سن لی ہے۔ جب میں یوں ایکٹنگ کر چکا تو لاٹ صاحب نے رضا صاحب سے پوچھا، سن لی تقریر؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، جی ہاں سن لی، سب ٹھیک ہے، مجھے حکم ملا کہ جب لاہور رکے تو ٹائپ کر کے دے دینا۔ لاہور میں جہاز نے 1-1.5 گھنٹے کے لیے رکنا تھا، کیونکہ غلام محمد لاہور چھاونی میں اپنی والدہ کو ملنے جایا کرتے تھے۔ ملٹری سیکرٹری کرنل سید نیر رضا سے میں نے درخواست کی کہ رک جائیے اور تقریر بنانے میں میری مدد کیجیے، مگر انہیں ساتھ جانا پڑا اور میں VIP لاؤنج میں اکیلا رہ گیا۔ ٹائپ رائٹر کھولا اور چل میرے خامے بسم اللہ کہہ کر تقریر بنانا شروع کی۔ ادھر غلام محمد کی سواری کا سائن سنا، ادھر میں آخری صفحہ ٹائپ رائٹر سے اتار رہا تھا۔ جہاز ہوا میں بلند ہوا تو فرمایا، تقریر لاؤ۔ جلال تو کے برد کے ساتھ تقریر پیش کی اور واپس اپنے نشست پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ ابھی جہاز کے عملے کو حکم ملے گا کہ کھڑکی کھول کر PA کو نیچے گرا دو۔ لاٹ صاحب نے آخری صفحہ بھی پڑھ لیا تو جان میں جان آئی۔ رضا صاحب نے بھی ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا، مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے۔ رات ایبٹ آباد میں بسر کرنا تھی۔ میں کھانا کھانے کے بعد شہر میں گھومنے نکل گیا تو پیچھے گاڑی دوڑائی گئی۔ لاٹ صاحب کے پاس سفید ڈنر جیکٹ میں ملبوس جنرل ایوب خان تشریف فرما تھے۔ تقریر پاس پڑی ہوئی دیکھی تو ماتھا ٹھنکا۔ غلام محمد نے خلاف معمول مسکرا کر پوچھا کہ تقریر میں کمانڈر ان چیف کے بارے میں جو لکھایا تھا وہ کہاں گیا؟ مسکراہٹ میرے لیے نہیں، جنرل ایوب خان کو متاثر کرنے کے لیے تھی۔ میرے لیے اشارہ کافی تھا۔ کاپی کے صفحے یوں ہی الٹ پلٹ کرنا شروع کیے۔ ایک جگہ رک کر 5-6 فقرے کمانڈر ان چیف کی اعلیٰ قیادت کی تعریف میں کہہ دیے اور معذرت کی کہ یہ صفحہ جلدی میں ٹائپ ہونے سے رہ گیا تھا۔ غلام محمد نے ایوب خان کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں، اتنا کافی ہے یا کچھ اور؟ غلام محمد نے جنرل ایوب کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں، اتنا کافی ہے یا کچھ اور؟ جنرل صاحب نے مسکرا کر تھینک یو کہا۔ میں اجازت لے کر تقریر کو دوبارہ ٹائپ کرنے کے لیے لے گیا۔ دوسرے دن گورنر صاحب نے اینک لگا کر پڑھ دی اور اگلے دن اخبارات کی زینت بنی۔ کچھ تمید اور ہے تو دوسرا چیپٹر پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ کچھ زیادہ تر لوگوں نے تو اس کا خیر مقدم کیا ہے، جنہیں تاریخ سے دلچسپی، ظاہر ہے تاریخ کو اگر آپ نہیں سمجھتے تو تاریخ آپ کو رونتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ یہ پس منظر کا علم ہونا چاہیے۔ کچھ اور چیزیں بھی میں آپ کو سناؤں گا، ان کا انتخاب میں احتیاط سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ عصر حاضر سے قرن اول کی طرف سفر کیا جائے، یعنی آج کی کچھ کتابیں پڑھی جائیں، پھر درمیانی ادوار کی، اور پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کچھ چیزیں، اور بیچ میں بہت سے اہم لوگ آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بہت سخت اعتراض کیا ہے کہ ہمیں تو کرنٹ افیئر سے دلچسپی ہے، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ارے بھائی، کرنٹ افیئر تو ایک پروگرام میں کرتا ہی ہوں شام کو۔ اگر فرض کیجئے آپ کو اس سے دلچسپی نہیں ہے تو آپ اپنا وقت کسی بہتر چیز کے لیے برت سکتے ہیں، مگر جنہیں دلچسپی ہے، مجھے تو ہے، میں تو ساری عمر یہ کتابیں پڑھی ہیں اور انہی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بس اس میں دیکھیے کتنے نکات ہیں۔ یعنی گورنر جنرل صاحب جو ہیں وہ ہر وقت لوگوں کو ڈرائے رکھتے ہیں، یہ افسر شاہی کا رویہ ہے، اور یہی سیاستدانوں کا رویہ ہے۔ صرف یہ کہ سیاستدان جو ہے وہ لبھانے کے لیے بعض باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اور وہ ایوب خان کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے تھے، یعنی فوج کا کردار بھی اس میں واضح ہوتا ہے کہ کیسے ان سے خوفزدہ تھے۔ تو یہ تو اکثریت چونکہ چاہتی ہے، اگر نہ چاہتی، اگر اس کا رد عمل یہ ہوتا، میں نے پہلے دن بہت کیئرفلی سارے تبصرے پڑھے،
اگر نہ چاہتے میں اسے بند کر دیتا. لیکن جو لوگ سننا چاہتے ہیں انہیں تو سننے دیجئے. تو آپ شام کا پروگرام، جو لوگ اپنے وقت کو اس کام میں نہیں صرف کرنا چاہتے تو وہ شام کا پروگرام دیکھ لیا کریں. شام کو میں کوشش کرتا ہوں 8 بجے، اکثر تاخیر ہو جاتی ہے. کوشش کروں گا، اب صحت بہتر ہو رہی ہے، کوشش کروں گا کہ 8 بجے، 8:15 بجے، زیادہ 8:30 بجے آن ایئر چلا جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.